سال 2026 جب شروع ہوا تو لوگوں نے امید لگا لی کہ یہ ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کی ترقی کا سال ہوگا۔ پھر ایک مس کیلکولیشن نے نہ صرف دنیا کے امن کو داؤ پر لگا دیا بلکہ معیشت کا بھٹا بھی بٹھا دیا۔ یہ جنوری کے ابتدائی مہینوں کی بات تھی جب ایران کے اندر سے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر ہونے والے مظاہرین کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آنا شروع ہوئیں۔ جوں جوں یہ مظاہرے تعداد اور شرکت کے لحاظ سے بڑھتے گئے، ایران کے باہر سے بھی رجیم چینج کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایرانی حکومت نے وہی کیا جو تیسری دنیا کی اکثر حکومتیں کرتی ہیں۔ آنسو گیس کی شیلنگ، کہیں فائرنگ اور انٹرنیٹ کی بندش سے ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، مگر لوگوں کے مسائل جینون تھے جس کا ادراک خود ایرانی حکمرانوں کو بھی تھا۔ مگر پھر مغرب سے رجیم چینج کی آوازوں کی حمایت سامنے آنے لگی اور اس جلتی پر تیل کا کام کیا اسرائیل کے رجیم چینج بیان نے۔ اسی صورتحال کے دوران ایران اور امریکہ کے مذاکرات بھی جاری رہے اور ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے کہا کہ اگر امریکہ نے 2025 کی طرح اس دفعہ حملہ کیا تو یہ ایک علاقائی جنگ ہوگی۔ جواباً صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر نیوکلیئر ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھا جائے گا کہ رہبر اعلیٰ کی بات درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ اسی دوران جنیوا میں امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان عمان کی ثالثی میں مذاکرات جاری تھے جب 28 فروری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آپریشن ایپک فیوری شروع کرنے کا اعلان کیا اور تہران میں بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے جن میں ایران کے رہبر اعلیٰ سمیت کئی اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایرانی اسکول کو بھی امریکی میزائل نے نشانہ بنایا جس سے 160 سے زائد بچیاں جان کی بازی ہار گئیں۔ حملوں کے جواب میں ایران نے 1 گھنٹے کے اندر اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر میزائل برسا دیے۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت سمیت کئی عرب ممالک میں امریکی انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ان کے تیل، گیس اور دیگر انفراسٹرکچر کو بھی ایرانی میزائلز اور ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ 2 مارچ کو ایرانی حکام کی جانب سے آبنائے ہرمز کی مکمل بندش کا اعلان سامنے آ گیا اور تمام جہازوں کو خبردار کیا گیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی صورت میں ان پر حملے کیے جائیں گے، اور پھر خلاف ورزی کرنے والے کئی جہازوں اور آئل ٹینکرز کو ایرانی میزائلز، ڈرونز، بارودی سرنگوں کے ذریعے سے نشانہ بھی بنایا گیا۔ اسی جنگ کے دوران ایرانی حکومت نے 9 مارچ کو مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا۔ جنگ کے دوران جہاں ایران نے ایک طرف دنیا بھر کا تیل روک دیا تھا، وہیں اس کے جزیرے خاک آئی لینڈ سے دنیا کو تیل کی سپلائی جاری تھی، بلکہ امریکی صدر نے 1 ماہ کے لیے ایرانی اور روسی تیل کی فراہمی پر لگی پابندی بھی ہٹا دی تھی تاکہ دنیا میں تیل کی سپلائی بہتر ہو سکے، اور اس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ایرانی حکومت کو جس نے اپنے کئی جہاز آبنائے ہرمز سے نکال کر دنیا بھر میں تیل سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے اس سپلائی کو روکنے کے لیے 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب ایران کے خاک آئی لینڈ پر حملہ کر دیا، جہاں سے ایران اپنی سپلائی کا 90% تیل دنیا کو سپلائی کرتا تھا۔ 26 مارچ کو ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس پر امریکی کارروائیوں کے باعث دباؤ بڑھ رہا ہے، مگر اس سے پہلے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے 6 اپریل کو وہ ہو گیا جس کا خود امریکیوں نے بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک امریکی F-15 فائٹر جیٹ ایرانی سرزمین میں جا گرا اور دونوں پائلٹس کو ایرانی سرزمین پر ہی لینڈ کرنا پڑا۔ یہاں سے شروع ہوا چوہے بلی کا وہ کھیل جس میں امریکی اپنے پائلٹس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ایرانی انہیں پکڑنے کی۔ پہلا پائلٹ تو چند گھنٹوں میں ہی ریسکیو کر لیا گیا، مگر دوسرے پائلٹ کی تلاش اور ریسکیو میں پورے 24 گھنٹے لگ گئے، اور اس دوران امریکیوں کو اپنے 2 مزید جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس واقعے کے فوراً بعد 7 اپریل کو پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان سامنے آ گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ مذاکرات کا اگلا دور 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ 11 اپریل کو امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا آغاز اسلام آباد میں ہوا، جس میں محمد باقر قلیباف اور عباس آراغچی نے ایران کی نمائندگی کی، جبکہ امریکی نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے امریکہ کے بحاف پر مذاکرات کیے۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے مذاکرات سے بظاہر تو کچھ نہیں نکلا، مگر ان مذاکرات نے ایک ایسے تعلق کی بنیاد قائم کر دی جس نے دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کا طریقہ کار طے کر دیا۔ ادھر اسلام آباد میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد ٹرمپ نے نیول بلاکیڈ کا اعلان کر دیا، جس کا مقصد
ایرانی تیل بردار جہازوں اور ایرانی پورٹ سے نکلنے والے جہازوں کی کھلے پانی میں آزادانہ نقل و حمل کو روکنا تھا۔ اس دوران امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 100 سے زائد جہازوں کو یا تو ڈائیورٹ کیا ہے یا پھر ان کو تباہ کر دیا اور قبضے میں لے لیا ہے۔ اسی دوران آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران کے درمیان ٹک ٹک لگی رہی۔ کئی ممالک کے جہازوں کو ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز سے نکلنے دیا، جن میں پاکستان اور چین سر فہرست تھے کہ وہ اب ہر گزرنے والے جہاز سے ٹول بھی وصول کریں گے اور حاصل ہونے والی آمدن کو ایران اور عمان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اس سیز فائر اور اس کی ہلکی پھلکی خلاف ورزیوں کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان پاکستان اور قطر کی ثالثی میں بات چیت جاری رہی اور بالآخر 14 جون کو دونوں ممالک نے ایک ایسے معاہدے پر پہنچنے کا اعلان کر دیا جو مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار کرے گا۔